یہ کس کے رونے کی صدا. ایسے نہیں یار، ایک دم دل کے تہ خانے سے آواز آنی چاہیے. یہ کس کے رونے کی صدا ہے، یہ کس کے رونے کی صدا ہے، یہ کس کے رونے کی صدا، یہ کس کے رونے کی صدا، یہ کس کے رونے کی صدا ہے، یہ کس کے رونے کی صدا. پہاڑیوں میں شور تھا، صحابیوں نے پوچھا تھا، بتایا سارا ماجرا. اسے تو حضور ہر رات ہمارے لیے روتے تھے، ہر رات روتے تھے. کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں حضور ہمارے لیے نہ روئے. اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ حضور آج بھی اپنی قبر انور میں اپنے امت کے لیے روتے ہوں گے. اور ان کی صدا کیا ہے؟ یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی. حد تو یہ ہے کہ جب پل صراط کے حوالے سے آیت نازل ہوئی نا تو حضور مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑیوں میں تشریف لے گئے. 3 دن تک مسلسل حضور پہاڑیوں میں رہے. صحابہ گھبرا گئے کہ پھر حضور گئے کہاں. جب تلاش بسیار کے بعد صدیق اکبر جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. جیسے ہی قریب گئے پوچھا، بھائی یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہے؟ اس نے لا علمی کی اظہار کیا. کہا کوئی آتا جاتا دکھائی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا کیا تجھے پتا ہے کہ یہاں کوئی جنگل میں کوئی آواز ایسی تجھے سنائی دے رہی ہو؟ اللہ اکبر. اتنے میں وہ چرواہا بول پڑا. کہا ابو بکر ایک صدا سنتا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن ان کی صدا مجھ سے زیادہ میری جانور یعنی بکریوں نے سمجھ رکھی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ 3 دن سے فلاں پہاڑی کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، مدھم بھندم بڑی آواز ہوتی ہے، پھر اس میں رونے کی لہریں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غمگین شخص جو ہے کسی کے غم میں رو رہا ہو، کسی کی فکر میں رو رہا ہو، کسی کے لیے وہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن میں تو نہیں سمجھ پایا. لیکن میری بکریوں نے جب سے سنا ہے نا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چرنا چھوڑ دیا ہے، پانی پینا بند کر دیا ہے. جیسے یہ بات سنی تو وہ لہجہ چرواہے کا سن کر وہ عاشق اکبر، وہ یار غار مصطفیٰ سمجھ گئے اور فرماتے ہیں بھائی بس کر، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ رحمت للعالمین ہے، وہی سید المرسلین ہے، وہی نبی الانبیاء ہے، وہی امت کا والی ہے، وہی غمخار امت ہے. ابو بکر دوڑے اور جا کر جیسے غار میں قدم رکھا نا تو مصطفیٰ جان رحمت سجدہ ریز ہے. اور اس سجدے میں یہ آواز تھی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی. اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. حضور رو رہے ہیں. ابو بکر نے سلام کیا. سلام کا جواب حضور نے دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، میں اپنی امت کے لیے پل صراط سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما، تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. حضور نے جب یہ کہا ابو بکر ٹھہر جا، ابو بکر ٹھہر گئے. اور اس کے بعد جیسے جیسے صحابہ کو پتہ چلتا گیا، سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچ گئے اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور سب ہاتھ جوڑے ہوئے کہ حضور ایک بار سجدے سے سر اٹھا لیں، اپنے چہرے کا دیدار کرا دیں. 3 دن سے جن عاشقوں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ہم 1450 سال بعد ہیں. ہماری قسمت کہاں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کرتے ہیں. صدیوں کے بعد ہے لیکن گھبرانا نہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن صحابہ در صحابہ، تابعین در تابعین، اولیاء امت اور علماء امت سے ہم نے حضور کے چہرے کا جو ہے حلیہ. امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وجود کا سراپا یہ ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس انداز میں ہم نے حضور کے اعضا کو سنا اور حضور کے اعضا کو سنتے سنتے آج جو بن دیکھے حضور کا میلاد منا رہے نا، یقیناً حضور کرم ضرور فرمائیں گے. لیکن اس زمانے میں وہ 3 دن بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھنا نہ ہو، یعنی بغیر دیکھے وہ رہ نہیں سکتے تھے. 3 دن میں تو سارے صحابہ وہاں پہنچ گئے اور سب کے ہاتھ جڑے ہوئے اور عرض کرتے حضور چہرہ دکھا دیں، حضور چہرہ اٹھا لیں، سجدے سے سر اٹھا لیں. حضور فرماتے میرے یارو ٹھہر جاؤ، ابھی میری امت کو پار لگانا باقی ہے. یعنی ساری امت کو حضور گزارنا چاہتے ہیں.
کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے نا پلسرات بہت ہی مطلب ہارڈ ہے، اور اتنا ہارڈ ہے کہ آپ شاید سنیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے حدیث شریف کا مفہوم 30,000 سال کا راستہ ہے اور اس پر چل کر جانا ہے، کوئی پار نہیں کر سکے گا۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت پل خراب ہو جاتا ہے نا تو نوٹ لگ جاتی ہے، یعنی بورڈ لگ جاتا ہے، یہاں سے گاڑی آہستہ چلانا، وزن والے واہن نہ چلانا، گرنے کا خطرہ ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پل صراط جو اللہ نے جہنم پر بنایا ہے، 30,000 سال کا راستہ، اور ایک روایت میں کہ 15,000 سال، اور وہ بھی سیدھا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اونچائی یہ ہے، یعنی سیدھا، ایک اونچائی اندر کی طرف، ایک اونچائی اوپر کی طرف، اس طرح یہ پل بنا ہوا ہے، اور یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور اندھیرے میں ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی گزر جائیں، لیکن یا رسول اللہ آپ نے ہم غلاموں کے لیے انتظام فرما دیا۔ یا رب سلم کی جو صدائیں تھی نا، یہ وہ یا رب سلم کی صدائیں حجاب سے ٹکرائی، اجابت سے ٹکرائی، اور جب صحابہ بضد ہوئے حضور نے فرمایا صحابہ جب تک میرے رب کا پیغام نہیں آ جاتا نا میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ جب صحابہ تھک گئے نا تو کہا ایک کام کرتے ہیں، کہا کیا؟ کہا حضور اگر کسی کی بات مان لیں گے نا تو ایک ذات ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، راکعہ، ساجدہ، حضرت سیدہ ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ انہیں با پردہ لایا گیا، اور وہ جب سامنے حضور کے تشریف لائیں نا تو حضور سے عرضی پیش کی۔ اب حضور سے عرض کرنا تھا نا تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے نہیں معلوم اللہ نے پل صراط کے حوالے سے یہ آیت نازل فرما دی؟ یعنی انہیں بھی ڈرایا، خوف زدہ کیا۔ اسی وقت حضرت سیدہ کائنات نے وہیں سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اب غار سے باہر تشریف لائی، مولا کائنات کو طلب فرمایا، اور ہمارے لیے انتظام رسول اللہ کی بیٹی نے کتنا بہترین فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان سے اب علی ابو بکر سے وعدہ لیں کہ قیامت کے دن حضور کے بوڑھوں کو اگر اللہ عذاب دے گا تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی آپ بن جائیں گے۔ جوانوں کے لیے علی آپ وعدہ کریں، اور بچوں کے لیے حسنین کریمین سے قرار لیا۔ جب یہ سارے قرار ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرضی کی، ابھی سیدہ کا عرض کرنا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا محبوب سے کہو کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، قیامت کے دن آپ کی امت کے معاملات میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی مرضی ہوگی۔ یعنی اس شان سے حضور نے ہمارے لیے جو انتظام کیا، وہ شاعر کہتا ہے یہ کس کے رونے کی صدا، ایسا نہیں اور پیار سے، یہ کس کے رونے کی صدا، یہ کس کے رونے کی صدا، پہاڑیوں میں شور تھا، صحابیوں نے پوچھا تھا، بتایا سارا ماجرا، وہ دور ایک غار ہے، صدا یہ بار بار ہے، وہ دور ایک غار ہے، صدا یہ بار بار ہے، کہ رب حبل امتی نبی 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 نبی